ہم آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خداوند یسوع کے نام سے خداوند کا کلام شروع کرتے ہیں۔ آج کا کلام جو خداوند نے مجھے دیا وہ یہ ہے کہ پالوس خداوند یسوع مسیح کے متعلق کیا کہتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو کیا سمجھتا ہے۔ کیونکہ جس طرح پالوس رسول نے خداوند کے کلام میں اپنے خطوں میں کرنتھس کے نام کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں تم میری مانند بنو، کیونکہ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو پالوس رسول کی زندگی پر غور کریں۔ اگر آپ نے صحیح تعلیم کو ڈھونڈنا ہے تو پالوس رسول جو کہ خدا کا بہت بڑا رسول ہے، اپنے آپ کو وہ بہت چھوٹا کہتا ہے۔ یہ اس کی انکساری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پالوس رسول نے کام کیا ہے خداوند کے لیے، اور سب سے زیادہ مارے بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے پالوس رسول نے کھائی ہیں، اور کسی رسول نے اتنی مار نہیں کھائی۔ اسے سنسار کیا گیا، وہ بحری جہاز کے ٹوٹنے میں پڑا۔ اس کے علاوہ اس نے 2-3 دفعہ 39 کوڑے کھائے۔ اس طرح اس نے بہت مار کھائی۔ اس نے اس لیے مار کھائی تھی کہ اس نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ اور آج کا کلام بھی یہی ہے کہ وہ خدا کی کلیسیا کون ہے اور وہ خدا کون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب 8 سے 11 آیت تک۔ خداوند اپنے لوگوں کو ہر مکاشفہ سے آگاہ کرنا چاہتا ہے جو چھپے ہوئے تھے۔ خدا کے مکاشفات چھپے ہوئے تھے، لیکن آخری دنوں میں جب کہ ہم بالکل آخری مومنٹس میں ہیں، آخری لمحات ہیں ہماری زندگیوں میں، کیونکہ خداوند جلد آ رہا ہے، اس لیے خدا اپنے مکاشفات کو اپنے بندوں کے وسیلے سے کھول رہا ہے۔ کوئی بھی پڑھے پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 8 سے 11 آیات تک۔ اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محبت کی، محنت کی۔ یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہو، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان لائے۔ آمین آمین۔ یعنی کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو کہ اپنے آپ کو خاکسار کہتا ہے، جیسے آپ دعائیں کرتے ہیں، پالوس رسول کے اندر انکساری تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ میں نے کام کیا، میں سب سے بڑا رسول ہوں، میرے پاس معجزے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میں رسولوں سے سب سے چھوٹا ہوں، ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، سب سے آخر میں چنا گیا۔ وہ اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہے، وہ اپنی بڑائی پر فخر نہیں کرتا۔ یہی ہم تعلیم دے رہے ہیں خداوند کے شاگردوں کو، کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ تو ہیں، لیکن آپ اپنی کمزوریوں پر فخر کریں، نہ کہ اپنی بڑائیوں پر، اپنی اچھی باتوں پر فخر کریں، پھر تو شیخی میں آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، یعنی کہ پالوس رسول نے کہا کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا، یہ جو شاگرد تھے، جو مسیح کے شاگرد تھے، مسیح کے رسول تھے، یہ ان کے بارے میں کہتا ہے۔ تو جو خداوند یہوہ کے ماننے والے ہیں وہ اس سے ایگزمپٹ ہیں، یعنی کہ جو سچے خدا کو مانتے تھے، پاک خدا جو کہ یہوہ خدا ہے، اس کے ماننے والے تھے، ان کے بارے میں پالوس رسول نہیں کہتا
وہ کہتا ہے جو مسیح کے شاگرد تھے، جو خدا کی کلیسیا تھی، جو اپنے آپ کو مسیح کہتے تھے، اعمال 11 باب اس کی 26 آیت کے مطابق جو شاگرد بنے تھے وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے تھے، وہ مسیح کہلائے انطوکیہ میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کا فضل مجھ پر بے فائدہ نہیں ہوا، جس کی کلیسیا کو میں ستاتا تھا۔ اور اب یہی مکاشفہ ہے، یہیں سے ہم نے وہ سرے ڈھونڈنے ہیں کہ جس سے ہم وہ ریڈ ٹیپ جا رہی ہے، ایک دھاگا جا رہا ہے ریڈ، اس کو ڈھونڈتے ہوئے ہم مسیح تک پہنچے۔ یہی مکاشفات ہیں، یہی کنجیاں ہیں جو استعمال کر کے ہم خدا کے کلام میں سے موتی نکال سکتے ہیں، سچے موتی۔ اور لکھا ہے، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ کہتا میں نے جو محنت کیا یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کے فضل پر جو مجھ پر تھا۔ پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، یعنی کہ دوسرے رسول، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان لائے۔ کیا منادی کرتے ہیں؟ کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ یہ ہے ان سب کی منادی۔ اعمال 9 باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھے کہ جس میں اس نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کون ہے، کون خدا ہے، اور کس کی کلیسیا جس کو پولس رسول نے ستایا تھا۔ اس نے یہودیوں کو نہیں ستایا تھا، حالانکہ وہ سچے خدا کی پرستش کرتے تھے، لیکن یہاں پولس رسول کچھ اور ہی کہتا ہے۔ اعمال 9 باب اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداون کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، اور سردار کاہن کے پاس گیا، اور اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگنے، اور جن کو وہ اس طریقے پر پائے، خواہ مرد اور خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ آمین آمین۔ یعنی کہ جو خداوند کا رسول تھا اس وقت وہ رسول نہیں تھا، اس وقت وہ ساؤل تھا، اس کا پرانا نام ساؤل تھا۔ وہ خدا کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا۔ یہاں صاف لکھا ہو کہ خدا کے شاگردوں کو، یعنی کہ آپ اگر سمجھیں تو وہ یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ خدا کے شاگردوں کو وہ دھمکانے کی دھن میں تھا، اور خدا یسوع مسیح ہی ہے اصل میں۔ اور کہتا ہے اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ کیونکہ اعمال 9 باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ پولس نے کہا کہ آئے خداوند تو کون ہے؟ یسوع کہتا ہے کہ تو مجھے ستاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کلیسیا کو ستایا جاتا ہے تو وہ یسوع کو ستانے والی بات ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا خداوند تو کون ہے؟ وہ کہتا میں یسوع ہوں، یعنی وہ اپنا نام بتاتا ہے۔ اور ہم اسی ریڈ جو دھاگا ہے، جو لال دھاگا ہے، اس کو پکڑ کر ہم جاتے ہیں کہ آخر میں کیا حاصل وصول کیا ہوتا ہے۔ یعنی خدا کی جو کلیسیا تھی وہ یسوع مسیح کی کلیسیا تھی، یعنی اس کے شاگرد اور اس کے رسول۔ اور سردار کاہن اور ساؤل وہ کون تھے؟ وہ شریعت پر عمل کرتے تھے، وہ شریعت کے متحد تھے، وہ خداوند یہوہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کس طرح کرتے تھے؟ شریعت کے وسیلے سے۔ وہ شاگرد نہیں تھے، اس لیے وہ شریعت کے متحد تھے، لیکن جو شریعت کے متحد
نہیں ہونا چاہتے ان کو شاگرد بننا پڑے گا. میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ شاگردوں پر شریعت لاگو نہیں ہے. یہ یسایہ 8 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مگر مسیح کے جو رسول تھے، جو مسیح کے لوگ تھے، جو اس کی کلیسیا تھی، وہ کس پر